اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید نادی سہیل افسن کے ساتھ۔ ناظرین، اس معاشرے کا جو سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، یہ کہنا ہرگز غلط نہیں ہوگا، اس پسے ہوئے طبقے میں، اس دبے ہوئے طبقے میں، جس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے، دنیا میں بھلے کتنا ہی بڑا آدمی ہو، مگر جب استاد کا نام سنتا ہے تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ استاد کی حیثیت سے بہت سارے لوگ جب بیرون ملک کورٹوں میں گئے تو جج صاحبان اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ حرمت تو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سکھائی تھی، مگر اس دوران سندھ میں 3 استادوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایک استاد کا نام ہدایت اللہ لوہر تھا، اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور انتظامیہ خاموش کی خاموش رہی گئی۔ اس کے بعد مرد علی بھنگوار کو قتل کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے یہ کہا کہ یہ قبیلائی جھگڑا ہے یا یہ ذاتی دشمنی ہے۔ اب کل رات میرے بہت ہی عزیز دوست تھے، میرے بھائیوں کی طرح تھے، میرا رشتہ رہا ہے استاد سے، کیونکہ میں بھی استاد تھا۔ میرے بھائی شہید ظفر اللہ لاکھوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ شہید ظفر اللہ لاکھوں کسی بڑے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ ایک غریب گھرانے کا فرد تھا۔ اس میں خدمت کا جذبہ تھا اور اس نے استاد تنظیم کے لیے بہت ساری خدمات دی۔ مجھے یاد آتے ہیں وہ پل جب شہید ظفر لاکھوں نے ہوباڑوں میں ایک پروگرام رکھایا تھا۔ سب استاد اس کی عزت کرتے تھے، اس کا کہنا مانتے تھے۔ شہید ظفر لاکھوں نہایت ہی سنجیدہ قسم کے استاد تھے اور چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان کی بہادری کے سب قائل تھے، وہ بے باک تھے۔ ان میں قصور میں پہلے نمبر پر دوں گا ریاست کو، اس کے بعد قصور ہے اس تنظیم کا جس کو آل سندھ پرائمری ٹیچر ایسوسیشن کہتے ہیں، جو 1.25 لاکھ کی ممبرشپ کی دعویٰ کیا کرتی تھی۔ اس تنظیم نے بہت سارے مائل اسٹون اچیو کیے۔ اس کو ایشیا کی بڑے سے بڑی تنظیم سمجھا جاتا تھا۔ اس تنظیم میں پہلے پیسہ روپیہ نہیں ہوا کرتا تھا، غریب عہدیدار ہوا کرتے تھے۔ اب استاد وہیں کا وہیں ہے، باقی سب جو ہے 40 لاکھ کی گاڑیوں میں گھومتے، وزیروں، مشیروں اور منسٹروں سے ان کی یاری ہے، اور جن سے ان کی یاری ہے وہی ہم استادوں کے ازلی دشمن ہیں۔ وہی ہمیں لاٹھی چارج کرواتے ہیں، وہی ہمیں سسپینڈ کراتے ہیں، وہی ہمیں ریلیو کرواتے ہیں۔ انہوں نے سندھ کی پوری تعلیم کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسکولوں کی حالت اب سے ابتر ہوتی جاتی ہے۔ یہ تعلیم کا کچکول پھیلاتی ہوئی حکومت اس تعلیم کو کبھی بھی سدھرنے نہیں دے گی، کیونکہ اگر تعلیم سدھر گئی تو یہ کچکول بند ہو جائے گا، اور اگر تنظیم کا جو نگہبان ہو
وہ نگہبان اگر ان سرمایہ داروں کے ساتھ مل کے ان کا فرمان بردار بن جائے تو استاد شہید نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ وقت حکومت میں سیدھی طرح کہتا ہوں کہ وقت حکومت میں جتنے بھی صاحب اقتدار سندھ میں آتے ہیں ان کے پاس دو بڑی طاقتیں ہیں. ایک طاقت کو کہتے ہیں پولیس. سندھ پولیس عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہوتی. سندھ پولیس پروٹوکول کے پیچھے ہوتی ہے. آپ پہ کب FIR داخل ہو جائے، کب آپ گرفتار ہو جائیں، کب اٹھا لیا جائے، یہ سندھ میں دستور تو بہت پرانا ہے، مگر دوسرے صوبوں نے ابھی دیکھا ہے. یہ لوگ جھلس رہے ہیں، یہ لوگ مر رہے ہیں. ایک صوبے دار کے اشارے سے سب لوگ کانپتے ہیں. منشا سے لے کر چوری چکاری اور ڈاکے تک پولیس کو پتہ نہ ہو، اور پولیس کا سیدھا جو یار ہے، پولیس کا جو سیدھا انٹرپ ہوتا ہے وہ حد کے MP اور MNA سے ہوتا ہے. جب تک وہ نہ کہے تو ان کی پوسٹنگ نہیں ہوتی. اور صرف پولیس نہیں، مگر شہید ظفر اللہ لاکھو کا مدیجی میں جہاں پر قتل ہوا ہے، میری اطلاعات کے مطابق یہ قتل مزاحمت پہ نہیں، اس کے مختلف اینگل دیکھے جا رہے ہیں، مختلف پہلو دیکھے جا رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد یہ فوری قتل کیسے ہوا اور کس طرح ٹائمنگ کا پتہ چلا. ایک امیر آدمی ہوتا تو کلاشنکوف والے آتے اسے مووی بنا کے لے جاتے، مگر یہ پری پلاننگ جو ہے قتل کیا گیا ہے. اس کے خون کے نشانات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں یہ ڈاکو بھی ان کے ہیں. جس طرح کراچی آپریشن میں عزیر بلوچ سے لے کر سب چیز لوگ پکڑے گئے تھے، اسی طرح ہم اگر کچے کا آپریشن کہہ رہے ہیں، اس کچے کے آپریشن میں جان محمد مہر کا قتل ہو گیا، یہ ہمارے اساتذہ کا قتل ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ جا کے نکلے گی ان سیاستدانوں کے پاس، وہی ان کے سربراہ ہیں. کیونکہ ووٹر اگر پولیس سے ڈر گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ووٹر کو ڈاکو سے ڈرایا جاتا ہے. اسی وجہ سے عظیم استاد کو شہید کر دیا گیا. اور ہماری جو تنظیم ہے اس نے کالی پٹیاں باندھ لی. ڈسٹرکٹ گھوٹکی میں آج اسکول بند کیے گئے کیونکہ استادوں کو جان کا خطرہ ہے. کون سے اسکول میں جو ہے ہمیں پروٹوکول دیا گیا ہے، کون سے اسکول میں ہمیں جو ہے سپاہی آگے بندوق لے کے کھڑا ہے اور ہمیں یہ بھی بھروسہ نہیں کہ وہ نہ ہمیں مار دے. کتنے اسکول کچے میں ہیں جہاں ڈر ڈر کے مر کے استاد جاتے ہیں. کیا استاد اس ملک کا شہری نہیں ہے؟ کیا استاد کو اس ملک میں وہ بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں جو ایک سیاستدان کو ہو یا ایک بیوروکریٹ کو ہو؟ استاد یوں ہی مرتا رہے گا؟ اقتصادی قتل تو استاد کا ہم نے رشوت میں ہی کر دیا ہے. تنظیم کو تو ہم نے کب کا دفن کر دیا گیا. اب چند بچے کچے جو بولنے والے لوگ ہیں ان کی بولنے پر پابندی لگائی گئی ہے.